بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 636 عیسوی، ایک لمحہ جو تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ ایک میدان جہاں دریا بھی گواہ تھا اور دشمن کی فوجیں لرز رہی تھی۔ یہ تھا میدان فراس، اور سامنے کھڑے تھے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن 636 عیسوی تھا۔ اسلامی خلافت کی فتوحات عراق کی سرزمین تک پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں نے نجران، عین التور، ہیرا اور کئی علاقوں میں فتح حاصل کی، مگر اب سامنے تھی ایک اور آزمائش، ایک عظیم طوفان، فراس کا میدان۔ فراس عراق اور شام کی سرحد پر واقع ایک مقام جہاں دریا فرات بہتا ہے۔ یہ جگہ اس وقت بہت اہمیت رکھتی تھی، نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ یہ ایک فیصلہ کن مقام تھا جہاں دنیا کی تین بڑی طاقتیں مسلمانوں کو روکنے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف تھے رومی جو عیسائی سلطنت کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھے، دوسری طرف ساسانی ایرانی جن کا شمار اس وقت دنیا کی سب سے قدیم اور تربیت یافتہ افواج میں ہوتا تھا، اور تیسری طرف عرب قبائل جنہیں اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہ تین دشمن ایک نظریات اور مذہب میں مختلف لیکن ایک ہی مقصد کے لیے متحد تھے، اسلام کو روکنا۔ ان تینوں افواج نے مل کر ایسا لشکر تیار کیا جس کی تعداد تاریخ دانوں کے مطابق 1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہتھیاروں سے لیس، زرہوں سے محفوظ، اور ان کے کمانڈر یہ سمجھ رہے تھے کہ 15,000 مسلمان سپاہیوں کا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر وہ ایک حقیقت بھول گئے تھے۔ مسلمانوں کی فوج کی قیادت کسی عام سپہ سالار کے ہاتھوں میں نہیں تھی، بلکہ اس لشکر کے سامنے تھے سیف اللہ یعنی اللہ کی ننگی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مرد مجاہد جنہوں نے جنگ احد میں اسلام کے خلاف لڑا تھا، مگر پھر جب اسلام قبول کیا تو دشمنوں کے قلعے لرزنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ موتا، یمامہ، یرموک، قادسیہ اور عراق کی کئی فتوحات میں ایسے چالیں چلی کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل بھی حیران رہ گئے۔ اب جنگ فراس کا میدان تھا اور دشمن کی تینوں بڑی افواج سامنے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف کو اپنے قریب نہ آنے دیا، کیونکہ ان کا یقین صرف ایک ذات پر تھا یعنی اللہ رب العزت پر۔ فراس کے میدان میں دشمن کی تعداد سن کر مسلمانوں کے چہروں پر لمحہ بھر کو پریشانی کے آثار ضرور آئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی گھبراہٹ، صرف اطمینان اور اللہ پر کامل یقین۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے لشکر کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ یاد رکھو، دشمن کی تعداد سے نہ گھبراؤ، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ لشکر کی تعداد میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے میدان کا جائزہ لیا۔ سامنے دریا بہہ رہا تھا یعنی دریائے فرات۔ اس دریا کو دیکھ کر دشمن نے یہی سوچا تھا کہ اگر شکست ہوئی بھی تو ہم دریا عبور کر کے فرار ہو جائیں گے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دریا کو بھی دشمن کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دشمن کے سامنے سے ٹکرا کر اس کا سامنا کرے گا، دوسرا اور تیسرا حصہ اطراف سے حملہ کرے گا اور دریا کے کنارے پوزیشن سنبھالے گا تاکہ دشمن بھاگنے نہ پائے۔ تیر انداز دریا کے کنارے چھپا دیے گئے۔ ان کا ہدف یہ تھا کہ جیسے ہی دشمن پیچھے ہٹے انہیں تیروں سے نشانہ بنایا جائے اور دریا میں دھکیل دیا جائے۔ یہ منصوبہ عام سپہ سالار کا نہیں تھا، یہ اس شخص کا تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف جنگی چالیں چلی بلکہ ایمان، ذہانت اور تدبر سے وہ راستہ اپنایا جس نے آنے والے لمحوں میں دنیا کے سب سے بڑے اتحاد زمین بوس کر دینا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ فراس کے میدان میں جب سورج نکلا دریائے فرات پرسکون تھا، لیکن اس کے کنارے کڑے سپاہیوں کے دلوں میں طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف دشمن کا سمندر تھا، رومیوں کی بھاری ہتھیار، ایرانیوں کی تربیت یافتہ فوج اور عرب قبائل کی تعداد سے لبریز صفیں، جھنڈے بلند تھے اور ہر طرف شور کا عالم تھا۔ دوسری طرف تھے 15,000 مومن جن کے دلوں میں ایمان کا جوش تھا اور لبوں پر صرف ایک ہی صدا تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے پکارا، اے اللہ، یہ تیرا دین ہے، ہم تیرے لیے لڑتے ہیں، فتح صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں پھرتے ہوئے فرمایا، آج پیچھے ہٹنے کا دن نہیں، آج وہ دن ہے جب یا تو جیت کر لوٹیں گے یا رب کے حضور سرخرو ہو کر پہنچیں گے۔ تکبیر کی صدا بلند ہوئی اور مسلمان تیر کی طرح دشمن کے صفوں میں جا گھسے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ خود آگے بڑھ کر کیا۔ دشمن کا پہلا دستہ ان کے للکار سے ہی ہل گیا۔ رومی کمانڈر چیخ پڑا اور کہا، یہ کیسا سپہ سالار ہے جیسے میدان میں آگ لگ گئی ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے صفوں میں بجلی کے مانند دوڑ رہے تھے، جہاں سے گزرتے وہاں لاشیں گرتے جاتے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تلوار ان کے ہاتھ میں نہ تھی، گویا بجلی کے لہر تھی جو ہر چیز کو کاٹتی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کے نعرے اللہ اکبر اللہ اکبر میدان فراز کو لرز رہے تھے۔ دشمن کے لشکر میں گھبراہٹ پھیلنے لگی تھی اور مسلمان جان چکے تھے کہ آج اللہ فتح عطا کرنے والا ہے۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان دشمن کی صفیں چیرتے جا رہے تھے۔ دشمن فوجیں حیران تھی کہ ایک چھوٹا سا لشکر اتنی بڑی اتحاد کے سامنے کس جرت سے ڈٹا ہوا ہے۔ رومی، ایرانی اور عرب قبائل کے فوجیں آپس میں پیچھے ہٹنے لگے، صفیں ٹوٹنے لگی اور وہی دریا جس کے کنارے وہ فخر سے کھڑے تھے اب ان کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تیروں والے دستے کو اشارہ کیا۔ دریا کے کنارے چھپے مسلم تیر اندازوں نے ایسا بارش کی طرح تیر برسایا کہ دشمن پیچھے ہٹنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ دشمن دریا کی طرف دوڑا لیکن وہاں بھی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض نے دریا میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی مگر پانی میں تیروں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بعض تیرتے تیرتے ڈوب گئے اور کچھ تیروں سے چلنے ہو کر پانی میں بہہ گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب فرات کا پانی نیلا نہ رہا، دریا خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمن کی لاشیں دریا پر تیر رہی تھی۔ دشمن کے گھوڑے بھی بے قابو ہو کر دریا میں کود پڑے۔ فوجیں چیختی چلاتے خوف میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کو رون رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دشمن کے 1000 سپاہی اسی دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ یہ صرف تلواروں کی جیت نہیں تھی بلکہ یہ ایمان کی فتح تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ فرات کا پانی گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معرکہ لڑا جو رہتی دنیا تک جنگی تاریخ کا ایک سبق بن گیا۔ جب اللہ پر یقین ہو اور ایمان مضبوط ہو تو دریا بھی خون سے سرخ ہو جاتے ہیں اور دشمن کی طاقت مٹی میں مل جاتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے سے اتر کر سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ فتح میرے ہاتھ کی نہیں بلکہ میرے رب کی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے روم، ایران اور عرب قبائل کے اتحاد کو چکنا چور کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو تو 15,000 بھی لاکھوں سے باری ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نام جو دشمنوں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا، انہوں نے کبھی شکست نہ دیکھی۔ جنگ فراز ان کی آخری بڑی جنگ تھی لیکن ایسی کہ آج بھی بہادری اور ایمان کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر آپ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر سپہ سالاروں کے داستانیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نوری حکایت چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ اپنے اصل ہیروز کو پہچانے۔ وما علینا الا البلاغ۔